اسد صاحب یہ بتائیے کہ کل کا جو آپ کا احتجاج تھا اس بارے آپ کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ مطمئن نہیں ہیں، چیئرمین بیرسٹر گوہر مطمئن نظر آئے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کو کارکن جو ہیں وہ بولنے نہیں دے رہے تھے، مایوس نظر آئے کارکن، کیا وجہ تھی اس مایوسی کی؟ خیبر پختونخوا میں اتنی بڑی کامیاب ایجیٹیشن ایکٹیویٹی کبھی نہیں ہوئی. یعنی کل ہم نے موٹر وے پہ جلسہ کیا، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، چکدرہ میں کیا، خیر آباد میں کیا، ادھر جو ہے نا اپنا آباد میں کیا، اس طرح جو ہے نا شانگلے میں کیا. مطلب جو مین تھے 60 بڑے بڑے ایونٹس میں ہیں. میں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابھی ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں. یعنی وہ تو انسانوں کا سمندر تھا. وہ جو بات کر رہے تھے وہ اس کو دوسری کنٹیسٹ میں جو سلمان اکرم راجہ نے بات کی ہے، اس نے کہا ہم نے اس کا تجزیہ کرنا ہے کہ سکسیسز کیا ہے اور فیلیور کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اپنے تحریکات تو اپنے ڈیٹیل جو ہے نا اپنے وہ کرنی ہوتی ہے نا، انالیسس کرنی ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ طریقے سے جو رہنے ڈار کی ہوا ہے یا دیگر جگہ پہ جس طرح آپ نے مظاہرے کیے، یعنی اس فاشسٹ اور ظلم اور جبر، یعنی اس میں کوئی اخلاقیات اور مورلٹی کوئی لحاظ نہیں رکھتی. یہ اس طرح شاید اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہ لفظ میں بولوں گا تو پھر انڈین چینل اس کو بہت اٹھائیں گے، اس کو میں احتیاط کرتا ہوں، لیکن میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادھر سے بھی زیادہ اس وقت ظلم اور جبر ہو رہا ہے. ہمارے تمام آئینی اور قانونی حقوق سلب کیے گئے ہیں. سندھ میں زبردست ہمارا ایونٹ رہا، بلوچستان میں رہا، اس دفعہ تو پوری پاکستان میں زبردست رسپانس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم ایک 14 اگست کو انشاءاللہ کریں گے، اور اس کو ہم دوسری نقطہ نظر سے کریں گے کہ 14 اگست کو ہم یہ عہد کریں گے کہ قائد اعظم کا پاکستان جو پاکستان تھا اس کے لیے ہم جدوجہد رکھیں گے، کیونکہ یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. یہ ظلم کا پاکستان ہے، یہ جبر کا پاکستان ہے، یہ فاشسٹ حکومت ہے، یہ کرپٹ حکومت ہے. اس کے خلاف نکلنا ہوگا. جی اسد قادر صاحب، آپ 5 اگست قومی یکجہتی کا، کشمیریوں سے یکجہتی کا دن تھا، آپ نے اس کو یوم احتجاج بنا دیا. 14 اگست کی بھی یہی کیفیت ہے. کیا بہتر نہ ہوتا کہ 5 اگست کو آپ یہ سارے ریلیاں، جلسے وغیرہ سارا کچھ کرتے، یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر کرتے، نہ پولیس آپ کو روکتی اور آپ قوت کا مظاہرے بھی کر لیتے، لیکن آپ نے اس یکجہتی کو متاثر کرنے کی کوشش کی، اور نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. اور پنجاب میں تو ظاہر بات ہے آپ مانیں کہ پنجاب میں وہ کیفیت نہیں تھی جو کہ پی کے میں تھی. تو آپ بہتر نہیں تھا یہ کر لیتے 14 کو بھی آپ 14 اگست بنائیں، نہ یہ کہ اس کو یوم احتجاج کا نام دیں؟ نہیں، ہم یوم عہد رکھیں گے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان چوری ہو گیا. قائد اعظم کا پاکستان نہیں، ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں. یہ حکومت جو ہے نا یہ قائد اعظم کے پاکستان کی نفی ہے. اس حکومت کو ہم کسی طور 14 اگست پہ ابھی عہد کریں گے کہ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جو قائد اعظم کا تھا، جہاں انہوں نے ایک واضح طور پر کہا تھا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہوگی، عدالت آزاد ہوں گی، ملک میں جو ہے نا ہوگی، اسی پاکستان کا. ہم اس میں ہمارا سٹائل کو انہوں نے کشمیر کا آپ تو بات کر رہے ہیں. 5 تاریخ کو انہوں نے ہمارے چیئرمین کو جو ہے گرفتار کیا ناجائز طور پر، اور 5 تاریخ کو ہمارے تمام جو اپوزیشن لیڈر اور جو دیگر ہمارے پارلیمنٹ اس کو کیا آپ نے کل وہ ٹی وی پہ بھی دکھا رہے تھے کہ بچوں سے پوچھو کہ 5 تاریخ کو کیا ہوا. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں سروے کر لے، لوگوں سے پوچھ لے کہ 5 تاریخ کو سب لوگ کہیں گے کہ 5 تاریخ کو جو ہے نا جو اکثریت کو کہ عمران خان جیل میں. اچھا یہ اسد صاحب یہ بتائیے، آپ نے احتجاج کیا، آپ اس کو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب رہا ہے. ایسے آپ کو بھی کوئی کامن سینس ہے کہ نہیں؟ آپ بھی کوئی اپنے ملک کا سوچتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح ہے. اچھا اسد صاحب یہ بتائیے، یہ جو احتجاج آپ کی نظر میں کامیاب ہے، آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہیں، لیکن سوال میرا یہ ہے، میڈیا کو ہمارے ساتھ یہاں آپ کے چینلز آئے تھے. نہیں میں تو آپ کی بات کی جو ہے نا وہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں اسی کو بالکل کوٹ کروں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج اتنا کامیاب اور اتنا پر اثر ہوا کہ کل الیکشن کمیشن نے 9 ممبران آپ کے اور نااہل کر دیے، تو کتنا پھر دباؤ لیا حکومت نے یا اداروں نے آپ کے اس احتجاج کا؟ دیکھو، ہم تو دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں نا کہ نہ ان کے پاس کوئی اخلاقیات ہے، نہ مورلٹی ہے، نہ یہ قانون اور آئین کو مانتے ہیں. اس کے پاس ڈنڈا ہے اور ڈنڈے کے زور سے حکومت چلا رہے ہیں.
ان کو, اور ہم نے تو اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں, دنیا کو اس کے چہرے دکھا رہے ہیں. دیکھو ہمیں یقین جانے اسمبلی میں ہم جائیں نا, اسمبلی میں ہماری تقریر کا کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ادھر تقریر بھی کریں تو وہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں جو ہے نا اس کو, ایون جو اس کا اپنا یوٹیوب ہے یا ویب سائٹ ہے اس پہ بھی نہیں دکھاتے. اور ابھی تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب جب آپ تقریر کریں تو آپ کی تقریر کو کاٹ چاٹ کے پیش کیا جاتا ہے, جو کہ ایک پارلیمنٹیرین کا حق ہوتا ہے کہ اس کی تقریر کو ہسٹری کے لیے جو ہے نا اس شکل میں رکھا جائے جو وہ بولتا ہے. ابھی تو اس نے پارلیمنٹ کو بھی ختم کیا, مجلس شورا بنا دیا. اور اس سے ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ کل پارلیمنٹ کے دروازے پولیس نے بند کی تاکہ ہمارے ایم این اے نہ نکل سکے. اس سے بڑا دنیا میں کیا تماشا ہو سکتا ہے؟ کبھی پارلیمنٹ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے, کبھی پارلیمنٹیرین کی اتنی بھی تو کی ہوئی ہے. اور میں اسپیکر صاحب کے اوپر حیران ہوں کہ وہ کس طرح جو ہے نا سسٹم کو چلاتے ہیں, اور کہتے ہیں کوئی جو ہے نا وزیر بنا ہوا ہے, شکست خوردہ لوگ ہیں, ان لوگوں نے اس کو ووٹ ہی نہیں دیا, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, پرامن احتجاج, اپنی آواز اٹھانا. ہم اٹھائیں گے اور اپنی بات کریں گے. اچھا اسد صاحب, یہ جو آپ کے لوگ نااہل ہو گئے, اگر اسٹے نہیں ملتا ہے ان کو تو ظاہر ہے ضمنی انتخابات ہوں گے, اور ضمنی انتخابات بھی ایسے ہوں گے جس طرح میاں اظہر صاحب کی سیٹ پر کہ وہ جو ڈیوریشن ہے وہ بھی بہت کم کر دی گئی ہے. وہ 21 کا اعلان ہوا, اب 18 کو شاید الیکشن بھی ہو رہا ہے. تو کیا اگر جس طرح آپ کے لیڈر چیئرمین جناب گوہر علی خان کہتے ہیں کہ ہمارے 39 مزید ارکان نااہل ہو سکتے ہیں, تو اتنی بڑی سیٹیں, جب اتنی زیادہ سیٹیں خالی ہوگی تو کیا آپ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے؟ کیونکہ میاں اظہر کی سیٹ پر تو حصہ لے رہے ہیں, تو آپ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے؟ نہیں, اس کے اوپر جو ہے نا چونکہ خان صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا, اس نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے. ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اپنی پولیٹیکل کمیٹی نے اس فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہے. جب ہمارا رابطہ ہو جائے گا, کوئی کانٹیکٹ ہو جائے گا, تو پھر وہ پالیسی ہوگی, کیونکہ فائنل ڈیسیجن تو عمران خان نے کرنا ہے. ہمارا چیئرمین وہی ہے, بیسیکلی سب کچھ اسی کے پاس ہے اختیار. تو ابھی ہمارا کوئی فیصلہ جو ہے نا وہ ابھی تک فائنل نہیں ہے. اچھا نہیں, میاں اظہر صاحب مرحوم والی سیٹ پر تو الیکشن آپ لڑ رہے ہیں, یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے نا؟ میں نے یہی کہا کہ چونکہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوا ہے, تو انہوں نے سب نے متفقہ طور پر یہ خان صاحب کے لیے ایک ریزولوشن بھیجی ہے کہ جو خان صاحب کی طرف سے ڈائریکشن آئے تھے کہ اس کو ریویو کرے. تو پھر خان صاحب جب بھی فائنل فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہوگا. تو ابھی تک ہمارے خان صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا, جو اس کی ڈائریکشن آئے گی اس کے مطابق ہوگا. نہیں, یہ پولیٹیکل کمیٹی کی یعنی سجیشن یہ ہے, وہ ریویو کرنا چاہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات نہ لڑے جائیں. لڑے جائیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے اسد صاحب کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق جو رپورٹ ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نہیں پرفارم کر سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیں, تو یہ بات درست ہے؟ کیا ان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ نہیں, وہ بات تو مطلب ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جب خان کہے گا کھل کے تو پھر علی امین نبی کا ہے کہ میں وہ ریزائن دے دوں گا, لیکن ابھی تک کوئی اس کی طرف سے جو ہے نا وہ صرف ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے.